یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہونا، حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگ دیکھتے ہو میرا قبلہ یہاں پر ہے؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہاں پر ہے؟ یعنی میں ادھر ہی دیکھتا ہوں اور اسی کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ قبلے کا مطلب ہے جس کی طرف توجہ ہو آدمی۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری توجہ ادھر ہی رہتی ہے؟ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوع، اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ رہتا ہے نہ خشوع۔ اللہ، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری طرح اگر اس طرح رخ کیے ہوئے ہوں تو مجھے بس یہیں پر ہی میں ہو کر رہ گیا ہوں، پیچھے کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ نہیں، یہ نبی کی شان ہے۔ حالانکہ آپ کی نماز کتنے خشوع خضوع سے ادا ہوتی تھی، اس سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور توجہ الی اللہ بھی کامل تھی، لیکن یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اگر آپ ادھر پورے خشوع سے کھڑے ہیں تو پیچھے بھی امتیوں پہ بھی نظر ہے، نمازیوں پہ نظر ہے۔ اور یہ قسم ارشاد فرما کے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، ما یکفی علی رکوعکم، ایک تو یہ کہ پیچھے رکوع ظاہر ہو جانا پیچھے سے، یہ بھی ظاہر معجزہ ہے۔ ہمارے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا بالکل، حالانکہ رکوع ظاہر میں ہے، لیکن اس کے اوپر ایک بات اور فرمائی، ولا خشوعکم، وہ چیز جو ہم کسی کو دیکھ کر بھی نہ دیکھ سکیں، فرمایا مجھ پر تمہارا خشوع بھی پوشیدہ نہیں۔ تو یعنی تمہارا ظاہر بھی مجھے معلوم ہوتا ہے اور تمہارا باطن بھی مجھ پہ منکشف ہوتا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پیچھے نماز کس طرح پڑھ رہے ہو، صحیح پڑھ رہے ہو یا غلط پڑھ رہے ہو، اور تمہارے دل میں کیا آ رہا ہے یہ بھی مجھے معلوم ہوتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ ان کا نبی ہے، ان کا ہادی ہے۔ نبی جو ہیں مرشد ہیں، ہمارے ہادی ہیں، وہ ہمارے لیے مبعوث کیے گئے، انہیں بھیجا گیا تاکہ ہم ان کی نگاہوں میں رہیں۔ تو اس لیے امت کے اعمال، اور یہ اس لیے بھی کہ حضور اپنی امت کے عمل میں کمی دیکھیں تو ان کی اصلاح فرمائیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اور ان کے ترقی درجات کے لیے کوشش فرمائیں، اور شفاعت کا کیس ہے تو شفاعت فرمائیں۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ جاری رہتا ہے سلسلہ۔ اس کے لیے ان کے حال پر اطلاع ضروری ہے۔ اگر اطلاع نہیں ہوگی اور نبی بالکل بے خبر ہوگا تو پھر یہ سب کچھ کیسے ملے گا امت کو؟ تو یہاں نماز کے حوالے سے خاص طور پہ بتا دیں۔ اب جب یہ چیز ہے تو اور بھی اللہ جانے کیا کیا آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ کسی نے خوب کہا کہ ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، یہ آیت ہے۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اب اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ہوگا، سارے جہانوں کی رحمت، جب جہانوں کو سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کی ذات سے۔ تو اس لیے یہاں جناب زبان نہیں کھولنی چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، کتنا تھا معاملہ کتنا نہیں تھا، یہ چیزیں نہیں۔ بس اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو فرمایا مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ نہ خشوع، اور یہ تو حضور کی شان ہے، حضور کے امتیوں کی، حضور کے غلاموں کی شانیں دیکھیں آپ۔ ان کا بھی بڑا عجیب حال، ہم کتابیں بھری پڑی ہیں، اٹھا کے دیکھیں، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کے صدقے میں امت کو کیا کیا مل چکا ہے۔ آدمی اسی کو دیکھ لے تو اسے سمجھ آ جائے کہ جس نبی کی امت ایسی ہے اس امت کا نبی کیسے ہوگا۔ یہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا۔ ملتان کے علاقے میں ایک مسجد میں ایک افغانستان سے ایک بزرگ آئے، غالباً ان کا نام حسن افغان لکھا ہوا ہے۔
تو وہ سیاحت کرتے ہوئے جا رہے تھے، مسجد آ گئی، نماز کے لیے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب نماز میں کھڑے ہوئے، نماز پڑھ لی، امام صاحب آگے نماز پڑھا رہے تھے اور وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز جب ہو گئی تو وہ بزرگ ان امام صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے، امام صاحب یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ ایک شخص نماز کی حالت میں دلی جائے اور وہاں بازاروں کی سیر کرے اور پھر وہاں پہ غلاموں کو دیکھے، غلام بکتے تھے نا، غلاموں کی خریداری کے لیے وہاں پہ گھومے، پھر غلاموں کو دیکھے کون سا غلام لینا ہے۔ تو نماز میں یہ بات اچھی تو نہیں ہے۔ امام صاحب کہنے لگے، یہ تو حضرت میرا حال ہے۔ یہ سارے خیالات وہ تھے جو امام صاحب کو پیش آ رہے تھے، اور وہ جو بزرگ پیچھے کھڑے تھے وہ سب ان کا خیال پڑ رہے تھے پیچھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو یہ بات بتائی تو قدموں میں گر گئے، کہنے لگے آئندہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نماز میں ادھر ادھر نہ سوچوں۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں، تو حضور کی کیا شان ہے پھر؟ اس لیے فرمایا، لوگوں مجھ پر تمہارا نہ رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع پوشیدہ ہے۔